نانا کی قبر چھوٹی ہائے وطن بھی چھوٹا، وہ گھر جو فاطمہ کا کل تک بسا ہوا تھا، اجڑا ہوا وہ گھر ہے اور کفار کا لشکر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں کراچی میں قائم ٹی وی کے اسٹوڈیو سے ہم مخاطب ہیں اور واقعہ کربلا کا پس منظر کے عنوان سے 5واں پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ گفتگو اس بات پہ جاری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو شرعی اور دنیاوی شخصیت میں بانٹا گیا، اور اس کے بانٹنے کے نقصانات یہ ہوئے کہ بہت سی آیات کی تعویل کرنے میں کوئی دوسرا موقف اختیار کرنا آسان ہو گیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال، جس کو سنت کہا جاتا ہے، جس کو سیرت کہا جاتا ہے، اس کی تعویل کرنے میں بھی آسانی ہوگی کہ اس کی یہ تعویل کی جائے، وہ تعویل کی جائے۔ کسی وقت اس کو شریعت کا جز مان لیا گیا، کسی نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ رسول اللہ کے دنیاوی اعمال تھے اور ان کے جو شرعی اور دینی اعمال تھے وہ دوسرے تھے جو تابع وہی تھے۔ لیکن علماء کا ایک بڑا طبقہ ایسا بھی اہل سنت میں گزرا ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، چلنا پھرنا، آپ کا مسکرانا اور جو گویا شمائل نبوی ہیں وہ سب بھی دین کا جز ہیں، دین کا حصہ ہیں، اور انسان کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، جیسے امام غزالی وغیرہ نے اپنی مختلف کتابوں میں اس موضوع کے اوپر زور دیا۔ اب اس سے قطع نظر اب دوسرا موقف لیتے ہیں کہ مکتب امامیہ میں اس کے بارے میں کیا موقف ہے۔ مکتب امامیہ میں اس کے بارے میں موقف یہ ہے کہ نبی، جو بھی نبی ہو، اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، وہ پیدا ہی نبی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد جا کے اس کو نبوت دی جائے اور پھر وہ کہے کہ میں نبی ہوں اور اس وقت سے اس کو نبی مانا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی طور کے اوپر نبی تھے۔ انہوں نے تبلیغ کب شروع کی، وہ موقع ہے کہ جس کو عامت الناس یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی اب آپ نبی اب بنے۔ تو نبی جب نہیں بنے، نبی تو وہ پیدا ہی نبی ہوئے تھے۔ اسی لیے دونوں کے نقطہ نظر میں یہ فرق ہے، اور نبی مکتب امامیہ میں معصوم عن الخطا ہوتا ہے، جس کی معنی یہ ہے کہ اس سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی، نہ چھوٹی نہ بڑی، نہ گناہان کبیرہ کا وہ مرتکب ہو سکتا ہے، نہ گناہان صغیرہ کا وہ مرتکب ہو سکتا ہے۔ اور عزیزان محترم، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ یہ تو تفریق لوگوں نے، تقسیم یہ لوگوں نے، علماء نے سمجھانے کے لیے کی ہے، ورنہ گناہ ہر وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے رسول کی معصیت ہے، وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی۔ تو جس کی معصیت ہے، جس کی نافرمانی ہے، وہ بہت بڑا ہے، اس کی نسبت سے کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوا کرتا، سارے ہی گناہ بڑے ہیں، کیونکہ یا تو اس میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی۔
اور مکتب امامیہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو قرآن مجید نے فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب اس میں مائے موصولہ اس کو کہتے ہیں، یہ جو ما آیا ہے اس میں دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ شامل ہے، اس میں چھوٹا بڑا اور دنیاوی اور غیر دنیاوی اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ اس کا استثناء نہیں ہے۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک آیت ہو گئی جو قول فعل ظاہر ہے کہ سب کے اوپر حاوی ہے، کہیں آپ نے اشارے سے روکا، کہیں فرما کے روکا کسی کام کو یا کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کے علاوہ آیہ مبارکہ ہے کہ جو آپ کی زبان کو عصمت کا درجہ دیتی ہے، کہ آپ جو کچھ ارشاد فرمایا کرتے تھے چاہے وہ کسی کی مذمت میں فرمائیں اور چاہے کسی کی فضیلت میں فرمائیں، چاہے وہ حکم ہو عبادات سے متعلق، چاہے وہ حکم ہو حدود اور تعزیرات سے متعلق یا کسی اس سے متعلق، تو وہ سب پر عصمت الہی کا پہرا لگا ہوا۔ سورہ نجم کی مشہور آیت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہوا و ہوس سے اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، بلکہ صرف وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف وہی فرماتا ہے۔ تو اس طرح سے ان کی پیدائش سے لے کر اور آپ کے وصال تک جو بھی زمانہ ہے اس میں آپ نے جو خطبے دیے ہیں، آپ نے جو ارشادات فرمائے ہیں، آپ نے جو اعمال سر انجام دیے ہیں، وہ سب کے سب عصمت کے اوپر مبنی ہیں، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر انسان انگلی اٹھا سکے۔ دیکھیں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی معصوم سے منقول ہے کہ آپ نے یہ کیا یا یہ فرمایا، ہماری سمجھ میں اس کا فلسفہ نہیں آ رہا ہوتا، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو ہم کہتے تھے بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ پتہ نہیں کیوں فرما دی۔ تو وہاں پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا ہماری اور آپ کی عقل پہ تو چل نہیں رہی ہے، جو رسول نے یا امام وقت نے بہتر سمجھا، جو ان کو بتایا گیا وہی انہوں نے فرمایا۔ وقت ثابت کرے گا کہ جو انہوں نے اپنے وقت میں کیا اس سے بہتر اور کچھ ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ امر الہی کے مانتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم اس کے اوپر تنقید کرنے یا اس کو رد کرنے کے بجائے اس کو ہم قبول کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے احکام ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ مثلا کبھی آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ صبح کی 2 رکعت نماز، ظہر عصر کی 4 رکعت، عشاء کی بھی 4 رکعت، اور پھر مغرب کی 3 رکعت، اگر وہ بھی 4 رکعت کر دی جاتی تو وہ بیلنس ہو جاتا۔ ہماری عقل تو لوگوں کی ناقص عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن اس کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے وہی حکم دیا۔ اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اور ہم مغرب کی 4 رکعت کی نیت کر کے پڑھ لیں گے تو وہ ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا کہ میں نے کہا کہ 3 رکعت پڑھو اور یہ 4 رکعت پڑھ رہا ہے۔ تو اسی صورت سے سجدے ہیں، آپ کہیں کہ میں سجدے 2 نہیں کروں گا، میں تو میرا دل چاہتا ہے کہ سجدے کرتا رہوں تو میں تو اتنے سجدے کروں گا، تو آپ وہ 2 کے بجائے زیادہ سجدے نہیں کر سکتے۔ رکوع 1 رکعت میں 1 کے بجائے آپ 2 نہیں کر سکتے، کیونکہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے وہ پورا ہوگا، وہ چیز پوری ہوگی، چاہے انسان کی ناقص انسان کی اور ناقص عقل میں وہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اب آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، کبھی سردیوں میں آتا ہے، کبھی گرمیوں میں آتا ہے، کبھی خزاں کے موسم میں آتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو اب ہم یہ کہیں گے نہیں بھئی ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بھوکا پیاسا رکھنے کا فلسفہ کیا ہے، وہ بھی اتنی شدید گرمی میں۔
یا یورپین ممالک میں بہت جگہ ایسی ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم رہے ہیں، مثلا جرمنی میں جو سورج ڈوبتا ہے وہ رات 10 بجے ڈوبتا ہے اور پھر 1 بجے کے قریب پھر نکل آتا ہے، نظر آنے لگتا ہے۔ یا ناروے وغیرہ میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ایک وقت میں 2 آپ کو سورج اور 2 چاند نظر آئیں گے، ایسے بھی مقامات ہیں۔ ہم نے خود جہاز پہ سے ایسے مقام کو دیکھا ہے کہ جہاں ایک ہی وقت میں سورج طلوع بھی ہو رہا ہے اور غروب بھی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ایکویٹر پہ ہے اس وقت، اور ایک سطح زمین پہ ایک طرف وہ جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، دوسری طرف سے وہ طلوع ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کا انکار کر دیں۔ یہ جو خاص نقطہ جس پہ ابھی ہم نے زور دیا، یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں، مسلمانوں کی تاریخ میں لوگوں کے ذہن سے محو ہو گیا، اور وہ اس طرف چل پڑے کہ جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، جیسا ہم نے عرض کی کہ اگر آپ تدوین احادیث کو دیکھیں کہ احادیث جو جمع کی گئی ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ 1 لاکھ سے اوپر صحابہ ہیں، جن میں سے تقریباً 6-7 ہزار صحابہ وہ ہیں کہ جن سے احادیث منقول ہیں، ان میں سے بیشتر کو صحیح سمجھا جاتا ہے، لیکن ان سے متضاد روایتیں بھی موجود ہیں کہ ایک روایت ان سے یہ ہے، دوسری روایت کیوں ہے، تیسری روایت کیوں ہے، یا ایک صحابی جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، اسی کے مقابل دوسرے صحابی جو ہیں وہ دوسری بات کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ جو ہمیں 4-5 بڑی فقہیں نظر آتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے ایک قول کو ترجیح دی، کسی نے دوسرے قول کو ترجیح دی۔ یہ جو مسلک امامیہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا، اس میں حدیث کی قبولیت کی جو شرائط ہیں بڑی سخت بھی ہیں، بڑی نرم بھی ہیں، اور وہ سخت شرط یہ ہے کہ وہ امام معصوم سے منقول ہو، اور اس کے بعد جو راوی ہیں وہ سب کے سب شیعہ راوی ہیں، ان کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے وہاں جو فقہ تدوین ہوئی ہے اور سب ہوا ہے، اس میں اس قسم کے وہ نہیں ہیں اختلافات کہ ایک جگہ ایک کو حرام چیز کو قرار دیا اور دوسری جگہ حلال قرار دیا، ایک جگہ ناجائز قرار دیا اور دوسری جگہ ناجائز قرار دیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مثلا ہم مثال دے دیتے ہیں کہ پوچھا کہ بھئی رکوع میں یا سجدے میں 3 مرتبہ ذکر کرنا چاہیے تو ایک مرتبہ، تو عالم یہ کہے گا کہ 1 مرتبہ کر لینا کافی ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ 3 دفعہ کرے، کیونکہ ہم لوگ جس خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں کہ کمی سے نماز پڑھتے ہیں، اس میں جاتے جاتے ایک ذکر ہو جاتا ہے اور اٹھتے اٹھتے وہ پورا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک سے ہم اس کو ادا ہی نہیں کرتے۔ سبحان رب العظیم و بحمدہ کہیں گے تو آدھا رستے میں ہوگا اور آدھا اٹھتے میں ہوگا۔ لہٰذا علماء نے اس میں کہ بھئی انسان سکون کے ساتھ اس کو، جو سبحان رب العلیٰ و بحمدہ کو سکون کے ساتھ ادا کر دے، کہا کہ 3 دفعہ کرے، کیونکہ جو بیچ کی دفعہ ہے دوسری دفعہ وہ تو حالت اطمینان کی ہو ہی گی، اور تیسرے میں پھر وہ اٹھتے ہوئے کہہ دیتا ہے، تو اس طرح سے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کو تضاد نہیں کہتے، بلکہ یہ حکم الہی پر، حکم رسول کے اوپر اطمینان کے ساتھ عمل کرنا کہنا۔ اس لیے آپ کو فقہ امامیہ میں کہ جو ائمہ علیہم السلام سے منقول ہے، اس میں کہیں آپ کو اس قسم کے تضادات جو ہیں وہ نہیں ملیں گے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک شخص تھا، وہ اس کے اوپر غسل واجب تھا، جب وہ سحری میں اٹھا، سحری کے لیے اٹھا تو اس پر غسل واجب تھا، تو اب وہ پہلے غسل کرے پھر روزہ رکھے یا کیا کرے؟ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، بالکل وہ پہلے غسل کرے گا، اس کے بعد روزہ رکھے گا، روزے کی نیت کرے۔ کچھ نے کہا نہیں، وہ دونوں علیحدہ علیحدہ عبادتیں، روزہ رکھ لے وہ، اور اس کے بعد وہ غسل کر لے، اس کے بعد نماز پڑھ لے۔
اس قسم کے فتوے آپ کو فقہ جعفریہ میں یعنی فقہ امامیہ میں نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ لوگوں کی آراء کے اوپر مبنی نہیں ہے بلکہ ائمہ علیہم السلام سے منقول اور ثابت شدہ ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین یہ سوچ رہے ہوں کہ ابھی یہ حقیر واقع کربلا کے پس منظر سے بہت دور ہے، لیکن اگر آپ غور کیجئے کہ واقع کربلا سے ہم اتنے ہی نزدیک ہیں جیسے آنکھ کی کالک جو ہے اس کے سفیدی سے نزدیک ہوتی ہے۔ اگر یہ تعویل کی اور اختلاف کی راہ نہ ہوتی تو اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشرتی نظام، اسلام کا عبادتی نظام سب کا سب ایک صحیح سمت میں ایک ہی طرف چل رہا ہوتا، لیکن ہمارے لوگوں حضرات نے علماء کو یہ لبرٹی دے کے اور علماء نے یہ لبرٹی دے کر دوسروں کو کہ وہ اولی الامر منکم کا مطلب یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہو، گورنر ہو، وقت کا وزیر ہو، جو وہ کہے اس کا حکم مان لینا چاہیے اور مان لیا جائے۔ شریعت کی یہ حالت کر دی کہ حضرت علی علیہ السلام کے جو دور ہے اتنا ایکٹیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں نظر آتے ہیں، ہر جگہ مشیر کے طور پہ نظر آتے ہیں، ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جو دور ہے تقریباً کوئی 36 سال کا، اس میں آپ خاموش ہیں۔ وہ کہ جو بدر، احد، حنین، خندق سب کی فتح اس کی وجہ سے ممکن ہوئی، اس کے ہاتھ سے تلوار لے کر رکھ لی جاتی ہے اور وہ کسی غزوے میں اس کو شریک ہی نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے بعد جب آپ کا دور آتا ہے تو آپ پھر اسی صورت سے تلوار نکالیں، آپ جنگ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن کن لوگوں کو سے؟ وہی کہ جنہوں نے احکام الہی میں تعویل کر کے امام سے ہٹ کر دوسری راہ اختیار کی۔ یعنی عجیب بات ہے، تاریخ اسلام میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ایک خلیفہ، ایک حاکم وقت اس کی اہل مدینہ بیعت کر لیں تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، اور جن لوگوں نے تلوار اٹھائی ان کو باغی قرار دیا گیا۔ اس کے کچھ ہی سال بعد دوسرے خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھائی گئی اور بار بار اٹھائی گئی، تو وہاں یہ بات سامنے آئی کہ نہیں، جن لوگوں نے تلوار اٹھائی انہوں نے تعویل میں غلطی کی، ٹھیک ہے نہیں اٹھانا چاہیے تھی لیکن انہوں نے تعویل میں غلطی کی۔ یہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے دین میں انحراف پیدا کیا، اور یہاں تک انحراف ہوا کہ پھر شام کے حاکموں کو لوگوں نے شرعی حاکم سمجھنا شروع کر دیا، اور اس دور میں جو دین میں تحریفات ہوئیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ اور جو یزید کا دور آیا تو اس میں ہمیں یزید کے دور میں پھر ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ببانگ دہل اور گورنر کے دربار میں بھی یہ کہا ہے کہ یزید رجل فاسق شارب الخرم خمر یحلل حرام اللہ و یحرم حلال اللہ مثلی لا یبایا مثلہ، میری طرح کا کوئی شخص اس کی طرح کی کسی شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وما علینا اجڑا ہوا وہ گھر ہے اور زینب کفار کا لشکر ہے، کفار کا لشکر ہے اور زینب